کہ یہ اللہ کی آیات ہیں نتلوہا علیک بالحق، اور وہ آپ پر تلاوت کرتا ہے حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ اس کے رسولوں میں سے ہیں۔ اب رسول اللہ رب العزت نے بے شمار بھیجے ہیں، اب ان کو آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ رسول کے درجے میں سارے برابر ہیں یا فضیلت میں الگ الگ ان کے معیار اور مراتب ہیں یا درجات ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے تلک الرسل، یہ رسول وہ ہیں فضلنا بعضهم على بعض، کہ ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ ایک شخص نے ابھی 3-4 دن پہلے میں ایک دعوت میں تھا، تو وہاں پر ایک نعت شریف پڑھی گئی جس سے اعلیٰ حضرت کی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو وہ محفل کے بعد مجھے ملے اور کہا مفتی صاحب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پوچھیے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر جو بالکل آخری رکوع ہے وہاں تو اللہ کہہ رہا لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایمان والوں کے لیے ہم جو ہے وہ رسولوں میں آپس میں فرق نہیں کرتے، اور آپ یہاں کہہ رہے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، تو انبیاء میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ دیکھیں ایک ہے تفریق جو فرق سے بنا، ایک ہے تفضیل جو فضل سے بنا۔ تفریق ہم نہیں کرتے، تفضیل کرتے ہیں۔ تفریق کیا ہے اور تفضیل کیا ہے؟ انبیاء کے اندر فرق کرنا کیا ہے اور فضیلت دینا کیا ہے؟ تفریق ہے ایمان لانے میں، ایمان لانے میں ہم انبیاء میں فرق نہیں کرتے۔ جس طریقے سے یہودی کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں، وہ کس طرح کرتے ہیں؟ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا نبی مانتے ہیں لیکن جناب عیسیٰ کو نہیں مانتے، سرکار دو عالم علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، تو یہ ایمان لانے میں فرق کرتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، تو ایک نبی کو مانتے ہیں دوسرے کے ایمان میں برابر نہیں، تو یہ ہے تفریق کرنا۔ تو ایمان والے جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ انبیاء پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ایمان لانے میں ہر نبی برابر ہے۔ آپ ایک نبی کا بھی انکار کر دیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، حضور کو ماننے کے باوجود بھی کافر ہو جائیں گے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کا فضل، اس کا شکر، اس کا احسان ہے کہ آج بحمداللہ تعالی ہم تیسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں، اور ابھی بھی جو ہے وہ سورہ بقرہ ہی جاری و ساری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تیسرے پارے کے اندر جا کر سورہ بقرہ مکمل ہوتی ہے، اور آیت نمبر 253 آج ہم بیان کریں گے۔ پہلی آیت ہے تیسرے سپارے کی، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ کل جو آیت ہم نے لاسٹ پڑھی تھی دوسرے پارے کی، بالکل اختتامی آیت، کہ یہ اللہ کی آیات ہیں نتلوہا علیک بالحق، اور وہ آپ پر تلاوت کرتا ہے حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ اس کے رسولوں میں سے ہیں۔ اب رسول اللہ رب العزت نے بے شمار بھیجے ہیں، اب ان کو آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ رسول کے درجے میں سارے برابر ہیں یا فضیلت میں الگ الگ ان کے معیار اور مراتب ہیں یا درجات ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے تلک الرسل، یہ رسول وہ ہیں فضلنا بعضهم على بعض، کہ ہم نے فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو بعض پر۔ ایک شخص نے ابھی 3-4 دن پہلے میں ایک دعوت میں تھا، تو وہاں پر ایک نعت شریف پڑھی گئی جس سے اعلیٰ حضرت کی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو وہ محفل کے بعد مجھے ملے اور کہا مفتی صاحب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پوچھیے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر جو بالکل آخری رکوع ہے وہاں تو اللہ کہہ رہا لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایمان والوں کے لیے ہم جو ہے وہ رسولوں میں آپس میں فرق نہیں کرتے، اور آپ یہاں کہہ رہے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، تو انبیاء میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ دیکھیں ایک ہے تفریق جو فرق سے بنا، ایک ہے تفضیل جو فضل سے بنا۔ تفریق ہم نہیں کرتے، تفضیل کرتے ہیں۔ تفریق کیا ہے اور تفضیل کیا ہے؟ انبیاء کے اندر فرق کرنا کیا ہے اور فضیلت دینا کیا ہے؟ تفریق ہے ایمان لانے میں،
ایمان لانے میں ہم انبیاء میں فرق نہیں کرتے، جس طریقے سے یہودی کرتے ہیں، عیسائی کرتے ہیں۔ وہ کس طرح کرتے ہیں؟ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن جناب عیسیٰ کو نہیں مانتے، سرکار دو عالم علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، تو یہ ایمان لانے میں فرق کرتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ تو ایک نبی کو مانتے ہیں، دوسرے کے ایمان میں برابر نہیں، تو یہ ہے تفریق کرنا۔ تو ایمان والے جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ انبیاء پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ایمان لانے میں ہر نبی برابر ہے۔ آپ ایک نبی کا بھی انکار کر دیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، حضور کو ماننے کے باوجود بھی کافر ہو جائیں گے۔ اللہ کے کسی ایک نبی کا بھی انکار، تو اس کو کہتے ہیں تفریق بین الرسل۔ سمجھ گئے بات، میری بات میں سمجھا سکا ہوں تو اگر آپ کو، یہ ہے تفریق بین الرسل۔ ایک ہے تفریق ایمان لانے میں تو سب برابر ہیں، لیکن ان تمام نبیوں میں ہر نبی کا ایک الگ درجہ ہے، اور ان درجوں کے اندر سب سے بڑا درجہ میرے آقا کا۔ یہ ہے تفضیل بین الرسل۔ تو جب میں نے ان کو یہ بات سمجھائی تو میں نے ان کو کہا دیکھیں اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آیت کریمہ 3 پارے کی پہلی پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ نے سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی آیت پڑھی کہ ہم تفریق نہیں کرتے، لیکن اللہ تفریق تو نہیں کرتا نبیوں میں، لیکن تفضیل کرتا ہے۔ وہ کس طرح کرتا ہے کہ اللہ خود کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ تو اللہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ یہاں پر آپ یہ دیکھیں فضیلت کو بیان کیا ہے، درجے کو کم نہیں کیا۔ یعنی جملہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ نبیوں کا درجہ کم ہے، کچھ نبیوں کو بڑھا ہے، کمی کی بات ہی نہیں ہے۔ کیونکہ کسی بھی نبی کی اگر جب بھی آپ بات کریں گے تو اس وقت بات کرتے ہوئے آپ کو شان ہی بیان کرنی ہے، کسی کی تنقیص بیان نہیں کرنی۔ یہاں ایک اور بات آتی ہے، وہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں۔ آپ جب نعت شریف پڑھتے ہیں، دیگر معاملات بیان کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نعت خوانوں کو بھی کہ نعت خوان نعت شریف میں کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا حضور کی شان تو بیان کر رہے ہیں لیکن کسی اور نبی کی شان کو کم کر رہے ہیں، تو یہ شریعت میں جائز نہیں۔ ایک اور میں ایک سنیہ واقعہ سناتا ہوں آپ کو، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہودی کا اور ایک مسلمان کا آپس میں مکالمہ ہوا، تو مسلمان نے، ایک روایت میں آیا کہ وہ مسلمان کون تھے، دوسری روایت میں آیا وہ مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے کہا کہ اللہ نے سارے جہان پر جناب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی، آپ کو چن لیا، آپ کو منتخب کر لیا۔ حضرت کریم آقا علیہ السلام کی اس فضیلت کو بیان کرنے کے بعد جب یہودی نے اس بات کو سنا تو اس نے اس کے جواب میں کہا کہ اللہ نے سارے عالم کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا۔ اب وہ جناب موسیٰ کی شان بیان کر رہا ہے، یہاں سے صدیق اکبر ایک روایت کے مطابق نام ذکر نہیں کیا گیا، صرف ایک مسلمان کہا گیا، یہاں سے وہ سرکار کی شان بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ آیا اور آپ نے اس یہودی کے ایک تماچا رسید کر دیا، چماٹا مارا اس کو۔ وہ یہودی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت لے کر چلا گیا۔ حضور علیہ السلام نے بلایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اور فرمایا کہ مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو۔ یہ مسلم کی حدیث کے الفاظ، مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو۔ اور ایک روایت میں آیا کہ جو مجھے یونس علیہ السلام، یعنی یونس بن متا کے الفاظ ہیں، یونس بن متا پر فضیلت دیتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اب اگر کوئی یہ بات کہہ کر، یہ دونوں روایتیں پڑھ کر آپ کو کہے کہ دیکھو حضور نے خود فرمایا ہے مجھے فضیلت نہ دو، اور آپ کہہ رہے ہو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، آپ کہہ رہے ہو سارے انبیاء سے آقا ہمارے افضل ہیں، تو اس طرح کی نعت پڑھنا کیسا ہے، اس طرح فضیلت دینا کیسا ہے؟ تو اب ان احادیث کے ہم کیا جواب دیتے ہیں، یہ بات آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ ہم ان کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جناب ایک تو جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ باتیں، یہ جو احادیث ہیں یہ اس وقت کی ہیں جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن علماء نے اس جواب سے مطمئن نہیں ہوئے، وہ کہنے لگے کہ یہ لاجیکل جواب نہیں ہے۔ انہوں نے جو تیسرا جواب اس کا دیا، دوسرا جواب یہ دیا کہ حضور کی عاجزی ہے، تواضع ہے۔ تیسرا جواب ہے وہ قرین قیاس ہے، دل کو لگتا ہے۔ تیسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے
کہ جب کسی یہودی سے عیسائی سے مکالمہ ہو رہا ہے اور انبیاء کے تقابل کی بات آ جائے، وہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام، آپ کہیں سرکار، تقابل کے معاملے میں فضیلت بیان نہ کرو. یعنی ایک عیسائی ہے، یہودی ہے سامنے، وہ حضرت موسیٰ کی بات کر رہا ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی بات کر رہا ہے، تم حضور کی بات کر رہے ہو. تو وہ حضرت عیسیٰ کی بات کر رہا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہمارے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی تو ہمارے نبی ہیں. ہمارے ذہن میں کبھی بھی تصور نہیں ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ڈیفینس کرے گا عیسائی، موسیٰ علیہ السلام کو ڈیفینس کرے گا یہودی، اور ہم سرکار دو عالم علیہ السلام کو ڈیفینس کریں گے. تو اب جب اس طرح اگر کسی یہودی سے یا عیسائی سے مکالمہ ہو اور یہاں سے وہ جناب موسیٰ کی شان بیان کرے اور یہاں سے ہم سرکار کی شان بیان کریں، یہودی بولے جناب موسیٰ افضل ہیں، ہم کہیں سرکار افضل ہے تو سرکار ہی افضل. لیکن جب اس طرح کا جھگڑے کا معاملہ ہو جو مجادلہ کے معاملہ میں ہے، جو مناظرہ جس کو کہتے ہیں، تو حضور نے ایسے موقع پر بیان کیا کہ میری فضیلت بیان نہ کرو. یعنی کس طرح کی فضیلت؟ حضور کی شان تو بڑی ہے، ایسی فضیلت بیان نہ کرو جس سے تم مکالمے میں، مجادلے میں، مناظرے میں دوسرے کسی نبی پر مجھے فضیلت دو. اس سے کیا ہوگا؟ جھگڑا بڑھے گا، اور جب اشتعال آئے گا تو ہو سکتا ہے سامنے والا سرکار کے لیے کچھ جملہ کہہ دے اور یہ مسلمان حضور علیہ السلام کی محبت میں غلو کر کے، حضور علیہ السلام کی محبت کے جذبات میں مبالغہ کر کے ہو سکتا ہے دوسرے نبی کی توہین کر دے. تو اس لیے ایسے موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے جو ہے وہ دوسرے نبیوں پر فضیلت نہ دو اس موقع پر. تو ایسا موقع ہو تو ہم وہاں پر احتیاط کریں گے کسی نبی کو فضیلت دینے میں. لیکن اوورال کیا ہے؟ اوورال یہ بات مسلمہ ہے کہ سارے نبیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت و بلند درجہ اللہ نے عطا فرمائے. اس کے کئی دلائل موجود. حضور علیہ السلام کی ذات، اور یہ سب سے پہلی آیت تو یہی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اچھا، یونس بن متا کا ذکر کیوں کیا؟ حضور علیہ السلام نے خاص یونس علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا اور کسی نبی کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس کا بھی علماء نے جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا یونس علیہ السلام کی جب حالات کو آدمی پڑھتا ہے تو یونس علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کیا فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے دعوت کو نہیں مانا. آپ نے کہا بھائی تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور آپ عذاب کا کہہ کر اپنی قوم سے نکل آئے، انتظار نہیں کیا اللہ کی وحی کا. اور آپ نے سوچا میری دعوت تھی، اتمام حجت ہو چکا، اور آپ اللہ کی وحی کے انتظار کیے بغیر قوم سے نکل آئے. اور پیچھے جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی چلے گئے تو انہوں نے کہا اور ہمیں کہہ کر بھی گئے کہ عذاب آنے والا. انہوں نے توبہ کر لی. جب توبہ کی تو اللہ نے ان سے عذاب ٹال دیا، اور یونس علیہ السلام دریا کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ رب العزت آپ کو وحی کا انتظار نہ کرنے کی وجہ سے ایک آزمائش آپ پر ڈالتا ہے کہ آپ ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی کے اندر پھر رقعہ میں آپ کا نام نکلتا ہے، اور پھر آپ دریا میں چھلانگ لگاتے ہیں اور ایک مچھلی کے پیٹ میں آپ رہتے ہیں، اور وہیں پر آپ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو کسی کے ذہن میں یونس علیہ السلام کے حالات پڑھتے ہوئے خیال آ جائے ان کی شان میں کمی کا کہ انہوں نے تو وحی کا انتظار بھی نہیں کیا تھا، معاذ اللہ، کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے اور اس اینگل سے، اس پہلو سے وہ یونس علیہ السلام کی شان بیان کو، مطلب شان کو کم کرے اور رسول اللہ کی شان بیان زیادہ کرے، تو اس اینگل سے بیان کرے گا تو حضور نے نام لیا کہ بھئی یونس بن متا سے جو مجھے فضیلت دیتا ہے زیادہ وہ جھوٹا ہے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وہ جب جھگڑا ہوا اس جھگڑے میں حضور علیہ السلام کے حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا جب کل لوگ بے ہوشی کے بعد جب اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں تو اللہ سب سے پہلے مجھے اٹھائے گا، اور جب میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہوں گے، تو یا تو وہ بے ہوش ہی نہ ہوئے ہوں گے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہوں گے. یہ حضور علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی شان کو بیان کیا. تو ہمیں کیا پتہ چلا؟ یہاں پر مسلمانوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ہمیں کسی اور نبی کی شان کو کم کرنے کی دین میں اجازت نہیں، حرام کام. ہاں یہ امت کا اجماع ہے اس بات کہ سارے نبیوں میں سب سے بلند درجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا میں کل اولاد آدم کا بروز قیامت سردار ہوں گا، اور سردار ساری مخلوق سے افضل ہوتا ہے. پھر سارے نبی جو آئے ہیں
کسی پرٹیکولر قوم کے لیے آئے ہیں، لیکن حضور وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، حضور تو سارے عالم کے لیے نبی بن کے آئے، نبی کریم علیہ السلام سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے دوسرے انبیاء پر 6 وجہ سے فضیلت عطا فرمائی گئی۔ پہلی وجہ یہ کہ مجھے جامع کلمات سکھائے گئے، دوسری وجہ یہ کہ رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، تیسری وجہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چوتھی وجہ یہ ہے کہ میرے لیے زمین سے تیمم کرنا اور ہر جگہ نماز پڑھنا حلال کیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر مجھے ایک روایت میں نبوت عطا کی اور پھر دوسری روایت میں مجھے ختم نبوت عطا کی گئی۔ تو 6 وجہ سے اللہ نے مجھے فضیلت دوسرے انبیاء پر عطا فرمائی۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے دوسرے انبیاء پر اپنی فضیلت کو، اپنی افضلیت کو خود بیان کیا۔ پھر قرآن کہتا ہے آپ کو ہم مقام محمود عطا کریں گے، تو مقام محمود رسول کریم علیہ السلام کو قیامت کے دن ملے گا، یعنی شفاعت عظمیٰ، یعنی رسول کریم علیہ السلام جب تک شفاعت نہیں کروائیں گے اللہ کی طرف سے کسی کو بھی محشر کے دن شفاعت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ جب حضور شفاعت کا آغاز کریں گے اس کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام کا نمبر آئے گا۔ تو رسول کریم علیہ السلام کی ذات ہر لحاظ سے، یعنی اتنی احادیث ہیں اگر آپ اس کو بیان کریں تو آپ کے پاس وقت کم ہے، اتنی احادیث حضور کی افضلیت پر ہیں۔ لیکن یہ پہلو یاد رکھیے کہ اگر آپ کا کسی اہل کتاب سے مکالمہ ہو رہا ہے اور فضیلت کا جھگڑا ہو جائے، وہ اپنی فضیلت بیان کرے آپ اپنی فضیلت بیان کریں، ایسے لمحے کے اندر احتیاط کر لیجئے تاکہ کسی اور اللہ کے نبی کی بے ادبی اور تنقیص کا پہلو نہ آ جائے۔ اسی طریقے سے شاعر ہیں پنجابی زبان میں، اردو زبان میں، کسی اور زبان میں کلام پڑھے جاتے ہیں تو علماء کی کلام جو لکھے ہوئے وہ پڑھے جائیں، جو لوگ شریعت سے واقف لوگ ہیں ان کے کلام پڑھے جائیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جناب مولا علی کی شان بیان کی جا رہی ہوتی ہے رضی اللہ عنہ، تو اہل تشیع نے اس طرح کے شان میں کلمات حضرت علی مرتضیٰ کے لکھے ہوئے ہیں کہ اس میں جناب علی کی شان تو بیان ہو رہی ہوتی ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کی شان کم کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں تو حضور نے انبیاء علیہ السلام کی اس طرح بات کرنا کہ حضور کی شان بیان کر کے دوسرے نبیوں کی کوئی تنقیص کا پہلو نکل رہا ہو، دوسرے نبیوں کی کوئی بے ادبی کے پہلو نکل رہا ہو، حضور نے تو اس سے منع فرمایا۔ جائے کہ بندہ اہل بیت کی منقبت لکھے اور اس میں نبیوں کی تنقیص کا پہلو غالب۔ تو اس لیے دین ہمارا بڑا ستھرا ہے، ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے لیکن فضیلت کے اندر الگ الگ درجہ ہے۔ وہی بات بیان کی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں کہ ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بہت سے وہ ہیں کلم اللہ کہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے۔ اللہ سے کلام کس نے کیا؟ جناب آدم نے، حضرت موسیٰ نے کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اور معراج کی رات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرما ان میں سے وہ ہیں کلم اللہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے کوئی وہ ہے کہ اللہ نے کئی درجوں سے فضیلت عطا فرمائی۔ اس آیت سے سارے مفسرین کا اجماع ہے کہ کئی درجوں جو سب کو فضیلت عطا فرمائی ہے جس شخصیت کو، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، حضور کی ذات کو اللہ نے کئی درجوں، اچھا یہاں درجات کہہ دیا، یہاں بتایا نہیں کہ 1000 درجے، لاکھ درجے، بس درجات کہہ کر انتہا بیان ہی نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تاکہ سمجھنے والا سمجھ لے کہ حضور کے درجے اتنے زیادہ ہیں کہ جس کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح شاعر نے کہا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت دی ہے، فرمایا کئی درجات۔ تو اس آیت کے اندر ورفع بعضهم درجات سے مراد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اچھا یہاں نام کیوں ذکر نہیں کیا؟ اس لیے ذکر نہیں کیا گیا، بہت اچھی بات علماء نے لکھی، فرمایا کہ جب کئی درجات کی اور لا انتہا درجات کی، لا محدود درجات کی بات کی جائے گی تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے تمام نبیوں کے درمیان بھی، تمام امتوں کے صالحین کے درمیان بھی، اور تمام مخلوق کے درمیان بھی، کہ لا محدود درجات صرف ایک ہی شخصیت کو دیے گئے ہیں اور وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور زمخشری نے بھی جو کشاف کے اندر بات لکھی، انہوں نے لکھا کہ جب محبت کے اندر غلبہ زیادہ پایا جاتا ہے تو نام محذوف کر دیے جاتے ہیں۔ یا نام نہیں آیا نا حضور کا،
کہا ان میں سے بعض کے، یعنی ان بعض میں سے کسی کے کئی درجے بلند کر دیے گئے، تو حضور کا نام نہیں آیا۔ تو زمخشری نے پیاری بات لکھی کشاف میں، فرمایا اس لیے کہ جب محبت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے تو محبوب کے نام کو ذکر نہیں کیا جاتا، جس طرح مردم بھی کہتے ہیں۔ کوئی پوچھے بھائی یہ گفٹ کس کے لیے لے رہے ہو، تو آدمی نام نہیں بتاتا، ارے جناب ہم کس کے لیے لیں گے، آپ کو پتا تو ہے ایک ہی تو جس کے لیے لیں گے، تو اس سے مراد کا نام نہیں بتا رہا ہے، لیکن اتنی محبت کا غلبہ ہے کہ سامنے والا سمجھ جائے تم نہیں جانتے میں کس کے لیے لے رہا ہوں، کون ہو سکتا ہے میں اس کے، تمہیں معلوم ہے کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب اللہ فرما رہا ہے لامحدود درجات دے دیے اور کوئی انتہا نہیں رکھی، تو اللہ نے لامحدود درجات کس کو دیے؟ قرآن، حدیث، توریت، زبور، انجیل اس بات پر گواہ ہے، وہ ایک ہی شخصیت ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ پھر آگے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ، اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ ابن مریم کو بینات، واضح نشانیاں۔ واضح نشانیوں سے مراد مردوں کو زندہ کر دینا، کوڑ کے مریضوں کو شفا دے دینا، اس کے علاوہ مریضوں کو شفا دے دینا، اس کے علاوہ بہت سارے کمالات اللہ نے حسی طور پر جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ ابن مریم کہہ دیا۔ حضرت عیسیٰ کا نام جب بھی آتا ہے تو اکثر حضرت عیسیٰ کے نام کے ساتھ ان کی ماں کا نام ضرور آتا ہے، تاکہ قرآن یہ بار بار واضح کرے کہ یہ خدا کے بیٹے نہیں ہے، یہ مریم کے بیٹے۔ اور لوگوں کا نام والد سے چلتا ہے، فلاں بن فلاں، محمد بن عبداللہ، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح یونس بن متا جس طرح میں نے نام لیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ کے پیدا کیا ہے، تو اس لیے فرمایا عیسیٰ ابن مریم۔ اور یہاں پر ان پرویزیوں کا بھی رد ہوتا ہے، ان منکرین حدیث کا بھی رد ہوتا ہے، ان منکر قرآن کا جو مینیپولیٹ کرتے معنی کو، کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں جناب عیسیٰ ابن مریم کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک والد بھی تھے، ان سے شادی ہوئی تھی، پورا ایک واقعہ بیان کیا، جس طرح میں نے ابتدائی دروس میں بیان کیا تھا کہ وہ چند لوگ کون ہیں جنہوں نے قرآن کے اس معنی کو چینج کیا۔ تو اگر والد کوئی تھے تو پھر عیسیٰ ابن مریم کیوں ہے؟ عیسیٰ بن جو والد جن کے منسوب کیا جاتا ہے یوسف نجار کے حوالے سے، ان کا نام ہونا چاہیے تھا۔ عیسیٰ ابن مریم یہ بات کہہ دی گئی کہ آپ کے والد نہیں تھے، آپ کو اللہ نے بن باپ کے پیدا کیا تھا۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور اللہ نے مدد کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بروح القدس، روح قدس کے ذریعے سے۔ روح قدس کون ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام۔ پیدا ہوئے، پیدائش سے پہلے بھی جبرائیل آئے، سورہ مریم میں پڑھیں گے آپ، پیدائش سے پہلے بھی آپ کی روح کو جو پھونکنے آیا آپ کی والدہ کے بطن کے اندر، وہ جناب جبرائیل امین علیہ السلام۔ بچپن میں ایک روایت میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جتنی زندگی دنیا میں گزاری، ہر لمحے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، خصوصیت کے ساتھ اللہ نے ایک جوڑی بنائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب آسمانوں پر جانے لگے، جب بھی جبرائیل امین علیہ السلام موجود تھے، تو اللہ نے یہ فضیلت بیان کی۔ اب یہ فضیلت بیان کرنے کے بعد اللہ ایک اپنا قانون بیان کر رہا ہے، وہ بہت غور سے سنیے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا، مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو یہ نہ جھگڑتے، کون؟ یہودی، عیسائی، کافر۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ جھگڑتے من بعدہم، ان کے آنے کے بعد۔ کن کے آنے کے بعد؟ رسولوں کے آنے کے بعد۔ من بعد ما جاءتہم البینات، اور رسول جو کتابیں اور واضح نشانیاں لے کر آئے، ان واضح نشانیوں کے آنے کے بعد یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے۔ اگر اللہ چاہتا، اللہ نے کیوں نہیں چاہا کہ لوگ آپس کے اندر متحد ہو کر رہیں اور آپس میں اختلاف نہ کریں؟ اس کی وجہ، ریزن کیا ہے؟ اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو جبرن بھی سب کو مسلمان بنا سکتا تھا۔ اللہ کنڈیشن یہ رکھتا کہ جینے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اسلام۔ تو مجھے بتائیے دنیا میں کون شخص ہوتا جو اسلام سے دور ہوتا؟ تو اللہ یہ بیان کر رہا کہ ہم اگر چاہتے، اور یہ بات کہہ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ جو ہے آپ کو تلقین کی جا رہی ہے، آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کی جا رہی ہے، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کو اطمینان دیا جا رہا ہے۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، حضور معجزات دکھا رہے ہیں، حضور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ہیں جو قرآن سن کر بھی ایمان نہیں لا رہے، حضور کا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے،
تو اب حضور علیہ السلام کو جب اس حوالے سے ٹینشن ہوتی تھی تو حضور کو تسلی کے لیے اس طرح کی آیت نازل ہوتی تھی کہ حبیب یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہم نے بہت سے رسول بھیجے، ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بہت سے رسولوں نے ہم سے کلام کیا، آپ کے کئی درجوں کو ہم نے بلند کیا، عیسیٰ بن مریم کو ہم نے نشانیاں دی، لیکن ان کی قوموں کے اندر بھی لوگوں نے انہیں بھی جھٹلایا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی قوموں کے اندر بھی اور آپ کی قوم کے اندر بھی، آپ کی امت میں بھی اور ان کی امت میں کوئی بھی رسول کی تکذیب ہی نہیں کرتا، کوئی بھی رسول کو جھٹلا ہی نہیں سکتا تھا، کوئی بھی اسلام کا منکر ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر اللہ چاہتا تو۔ لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کو فکری آزادی دے دی جائے، جبر نہ کیا جائے، عقل دے دو، خرد دے دو، اچھائی کا راستہ دے دو، برائی کا راستہ دے دو، اس کے بعد اس کے ہاتھ میں دے دو کہ اب تیرے ہاتھ میں اچھائی کا راستہ اپنا کر ہماری طرف آ جا، یا برائی کا راستہ اپنا کر جہنم کی طرف چلا جا۔ اللہ نے آزادی دی ہے، تو اللہ کہہ رہا اگر ہم آزادی نہیں دیتے، چاہتے تو اختلاف ہی نہیں ہوتا، لیکن تمہیں فکر کی آزادی دی ہے، تمہیں اختیار کی آزادی دی ہے۔ جس طریقے سے گاڑی پر بٹھا کر آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس روڈ سے 40 کی سپیڈ پر جانا ہے، اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے، اب اسپیڈ تو آپ ہی ماریں گے نا، 40 سے اوپر جائیں گے تو کیا ملے گا؟ ٹکٹ ملے گا۔ تو یہ ٹکٹ کس نے لیا؟ اختیار تو ہمارا تھا نا، ہم اگر ریس نہ دیتے 40 سے 60 تک گئے تو ہم گئے۔ تو اللہ نے اس دنیا کے اندر گاڑی ہمارے ہاتھ میں دے دی، اسٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں دے دیا، روڈ ہمیں بتا دیا چلنا اس طرف سے ہے، اس راستے پر جاؤ گے تو یہ گمراہیت کا راستہ ہے، اس راستے پر جاؤ گے منزل کو پالو گے۔ آزادی دے دی، کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کو بنانے کا مقصد اس کا کیا ہے؟ امتحان۔ جنت کو بنایا کیوں ہے؟ دوزخ کو بنایا کیوں ہے؟ اگر اللہ سب پر یہ نافذ جبرن کر دیتا کہ مسلمان ہی ہونا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتے، اور یہ ہم تم پر لازم ہے، اور ہم تمہیں اس کا باؤنڈ کرتے ہیں طبعی طور پر، قدرتی طور پر، تو بھی جنت بنائی کی گئی۔ جنت اور دوزخ اس لیے بنائی گئی ہے کہ جس دن بندہ امتحان دیتا ہے اور جب اس کا رزلٹ آتا ہے تو پاس آنے والوں کو، شائننگ مارکس لانے والوں کو، پوزیشن لانے والوں کو کیا دیا جاتا ہے؟ انعام دیا جاتا ہے۔ اور جو فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، تیاری نہیں کرتے، تو زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں اور زندگی کے دھکے بھی کھاتے ہیں، اور انہیں ہر جگہ سے جو ہے وہ پنشمنٹ مل رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اس کو امتحان بنایا ہے، رزلٹ کا دن عالم آخرت ہے، تو اس لیے اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ تو وہی بات فرمائی کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، نبیوں کے آنے کے بعد، واضح نشانیوں کے آنے کے بعد، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن ان لوگوں نے اس میں اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، جب اختلاف کیا تو فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لے آئے، اللہ کی طرف سے انہیں ہدایت ملی، اللہ نے عقل دی تھی، عقل کو صحیح جگہ استعمال کیا، کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگوں نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، لیکن اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ نے چاہا آزادی دینے کی، آزادی دے دی، تو اللہ کا ارادہ ہوا کہ ان کو باؤنڈ نہ کرے، ان کو آزاد چھوڑ دیں تاکہ دیکھے تو صحیح کہ یہ ہماری دی ہوئی عقل سے ہماری طرف آتا ہے، یہ شیطان کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ حضور علیہ السلام کی کامل محبت ہمیں عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے فضیلتیں دی ہیں اس کی معرفت ہمیں نصیب فرمائے، اور کسی بھی نبی کی ادنا بھی بے ادبی سے ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے، امن و امان نصیب کرے، اور حضور علیہ السلام کی اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کرنا میں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد الرسول۔